اسلام آباد کے ایک خوبصورت ہوٹل کے روم میں وہ دونوں لڑکا لڑکی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کل جب ہم نکاح کر لیں گے تو ہماری محبت کو ایک منزل مل جائے گی۔ نازیہ نے پرشوق انداز میں ایک نظر اس خوبرو لڑکی کی طرف دیکھا جو کسی کے بھی خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا، مگر تقدیر نے اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ بالکل میری جان، وہ بھی دل کھول کر مسکرایا۔ ہلکے ہلکے میوزک کی دھن پر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے کپل ڈانس کا مزہ لے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ نازیہ کے وجود کی رعنائیوں کو محسوس کرنے میں مگن ہو گیا، اور وہ آنکھیں بند کیے اس کے کندھے سے سر ٹکا کر اپنے محبوب کی اس محبت کو محسوس کر کے مسرور ہوئے جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے میوزک کی دھن پر تھرکتے قدم ساکت ہونے لگے جب وہ اس کے بالوں میں سر چھپا کر نازیہ کی خوبصورت گردن کو لبوں سے چھونے لگا۔ نازیہ کو یہ سب تھوڑا عجیب اور نیا لگا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پیار کر رہا ہوں، وہی پیار جس کے خاطر ہم دونوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے اپنا ایک ہاتھ نازیہ کی شرٹ کے بٹنوں کو کھولنے میں لگا دیا۔ دو بٹن کھول کر وہ کچھ پل کے لیے رک گیا، پھر ایک جھٹکے سے اس کے نازک سے وجود کو اپنے مضبوط بازو میں بھر کر کمرے میں داخل ہوا، جہاں پورے کمرے میں سرخ گلاب پھیلے تھے۔ ایک انچ جگہ بھی ایسی نہ تھی جہاں گلاب کی کوئی پتی نہ ہو۔ میرے لیے جتنا آج کا دن خاص ہے، اتنا شاید کوئی بھی دن خاص نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں لاکھوں جذبات لیے وہ اس کی ایک ہاں کا منتظر تھا، مگر یہ سب غلط ہوگا۔ اوہ کم آن مائی لو، محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اس وقت ہم دونوں کا اس بھیگی شام میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہونا اس بات کا ثبوت ہے۔ ہاں تم ٹھیک بول رہے ہو، مگر ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ نازیہ کا دل ابھی بھی نہیں مان رہا تھا، شاید اس کا ضمیر ابھی بھی زندہ تھا، جس کی پکار اس کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ وہی تو میں بول رہا ہوں مائی لو، ٹرسٹ می، ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ ہم صبح نکاح کر لیں گے، اور اگر تم مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتی تو اس کا مطلب تم مجھ سے پیار بھی نہیں کرتی۔ سب کچھ جھوٹ تھا، تم مجھ سے فریب کر رہی تھی۔ وہ بے یقینی کے تاثرات چہرے پہ سجائے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں تم پر خود سے زیادہ یقین کرتی ہوں، اور پیار تو حد سے زیادہ کرتی ہوں، اس لیے یہاں موجود ہوں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اگر جو تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے تو تم اس وقت مجھے خود کے قریب آنے سے نہیں روکو گی، اور اگر تم مجھ پر یقین نہیں کرتی، پیار نہیں کرتی، تو ابھی بتا دو، میں یہاں سے اور تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ سنجیدگی سے یہ بات بول کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نازیہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ نازیہ کے دل و دماغ کشمکش کا شکار تھا، اس کی ناراضگی جان پر بن گئی تھی۔ آخرکار ضمیر کی آواز کہیں دور جا کھوئی، اور اس نے اپنے محبوب کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں نہیں روکوں گی، مگر میں چاہتی تھی کہ اگر ہمارا نکاح ہو جاتا تو یہ سب، بس ابھی بھی تمہاری کنڈی ایک ہی جگہ اٹکی ہے۔ وہ برہم ہوا، اس کا ہاتھ جھٹکا اور دور جا کھڑا ہوا۔ نازیہ کا دل سہم گیا۔ نہیں نہیں، میں تو بس مصلحت کے لیے بول رہی تھی، ورنہ مجھ پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ صرف تمہیں سوچا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ تو کیا تم آج رات پوری طرح سے میری ہونے کے لیے تیار ہو؟ وہ دوبارہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ہاں میں تیار ہوں۔ وہ ایک پل میں اپنی اور خود سے جڑی کئی زندگیوں کا فیصلہ کر گئی تھی۔ اس لڑکی کی تو جیسے دل کی مراد برائی تھی۔ جھٹ ساری ناراضگی بھلا کر ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لے کر اسے خود سے قریب تر کیا، اور پلک جھپکنے سے پہلے اس کے خوبصورت ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبا کر وہ شدت سے اس پر جھکا۔ دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھول کر کاندھوں سے نیچے سرکا دیا۔ شرٹ اس کے وجود سے اتر کر فرش پر جا گری، اور وہ آنکھوں میں عجیب چمک لیے اس کے وجود کو دیکھنے لگا، جو اس وقت اس کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ دوبارہ اس کی کمر کے گرد گرفت بنا کر اس نے نازیہ کو خود کے قریب کیا، مگر اس بار اس کی گرفت میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ بالوں کو ایک طرف سرکا کر اس کے ہونٹ بے چینی سے اس کی گردن کا طواف کرنے لگے۔ نازیہ نے بھی دونوں ہاتھوں کو اس کی گردن کے پیچھے رکھ کر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا، اور وہ اسے اپنی باہوں میں لیے لیے بیٹھ پر آیا۔
اپنی شرٹ نکال کر دور اچھالی، ناجیہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ایک نظر اس کے تباہ کن وجود پر ڈالی۔ اگلے ہی پل دھکا دے کر اسے تکیے پر گرایا اور خود بھی تیزی سے اس پر جھکایا۔ آئی لو یو مائی لو، خمار آلود لہجے میں اس نے ناجیہ کے کان کے قریب سرگوشی کی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسا کر اس کے ہونٹ گردن سے سینے اور باقی حدود کو پار کرنے لگے۔ ناجیہ نے ایک نظر فرش پر بکھرے ان دونوں کے کپڑوں کو دیکھا، جن سے بے نیاز وہ دو جسم بنا کسی رشتے کے ایک دوسرے میں مدغم اس رات کو رنگین بنانے میں لگے تھے۔ ناجیہ کے حساب سے اس رات کی صبح بہت اجلی ہونی تھی، مگر اپنوں کی مخلص محبت کو چل کر بنا کسی رشتے کے اپنی مرضی سے کیے گئے زنا کی رات بھلا خوبصورت ہوئی ہے۔ اٹھو اور کپڑے پہن لو۔ اس لڑکی کی آواز پر وہ نیم غنودگی سے بیدار ہوئی، ایک نظر کمبل میں چھپے اپنے برہنہ وجود کو دیکھا، پل میں سے ڈھیروں ڈھیر شرم نے آ گھیرا۔ خاموشی سے اٹھ کر فریش ہوتے ہی بالوں کو کھلا چھوڑ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو موبائل فون میں مسکرا مسکرا کر نہ جانے کس کو میسج کر رہا تھا۔ نکاح کرنے کب جانا ہے؟ لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے وہ اس سے پوچھنے لگی، جب اس لڑکے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سا نکاح؟ انداز ایسا تھا جیسے وہ اس لفظ کو سرے سے ہی نہ جانتا ہو۔ کیا مطلب کون سا نکاح؟ ہم آج نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ مگر کیوں؟ ایک بار پھر وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگا۔ دیکھو، اگر تم مذاق کر رہے ہو تو یہ بہت غلط ہے۔ کون سا مذاق لڑکی؟ انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کے وجود سے ناواقف ہو۔ ناجیہ لفظ لڑکی سن کر صدمے میں آ گئی۔ جس زبان سے ہمیشہ مائی لو نکلتا تھا اب وہ اسے لڑکی بلا رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے آئے ہیں، اور تم کل شام بول رہے تھے کہ صبح ہم نکاح کریں گے۔ روحان سی ہوئی، مارے بے بسی کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ کون اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہے؟ تم آئی ہوگی اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے۔ مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ تم جیسی لڑکی کے لیے میں اپنا خاندان، شان و شوکت، بینک بیلنس چھوڑ کر آ جاؤں۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا، مگر ناجیہ کے لیے یہ سب کسی بھیانک انکشاف سے کم نہیں تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مذاق کر رہے ہو۔ کل رات ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ بھی تو محبت تھی، اور تب تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم صبح نکاح کریں گے۔ رات گئی بات گئی۔ یہ لاپرواہ انداز ناجیہ کے زمین و آسمان ہلا گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیسے رات گئی بات گئی؟ کل رات میں نے تمہیں صرف اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی بلکہ اپنی عزت بھی دی تھی، کیونکہ مجھے تم پر یقین تھا، تمہارے وعدے پر یقین تھا۔ آگے بڑھ کر وہ اس کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، شاید کہ اس کا ضمیر جاگ جائے، مگر انسانوں کے بھیس میں موجود حیوانوں کے بھلا کہاں ضمیر ہوتے ہیں۔ اوہ شٹ اپ! ایک جھٹکے میں اس کی گرفت سے اپنا گریبان چھڑوا کر اس نے ناجیہ کو خود سے پرے دھکیلا۔ کس عزت کی بات کر رہی ہو؟ جس عزت کی تم بات کر رہی ہو ایسی نہ جانے کتنی عزتیں چند پیسوں کے عوض لڑکیاں میرے قدموں میں ڈھیر کر دیتی ہیں، مگر تمہارے ساتھ یہاں تک آنے کا ناٹک اس لیے کرنا پڑا کہ ایک تو تم قیامت چیز ہو، دوسرا تم پیسوں سے نہیں بلکہ محبت سے بکنے والوں میں سے تھیں۔ وہ تو شکر ہے تم کل رات مان گئی، ورنہ مجھے ایک رات کے لیے نکاح کا توق بھی اپنے گلے میں ڈالنا پڑتا۔ وہ نخوش سے گویا ہوا اور اپنے کوٹ سے ایک اندیکھی گرد جھاڑی۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہاری پولیس میں شکایت درج کرواؤں گی، اس نے اپنی طرف سے مضبوط دھمکی دی، مگر وہ ایسے ہنسا جیسے ناجیہ نے کوئی مزیدار لطیفہ سنایا ہو۔ شوق سے کرو، ویسے اگر کسی پولیس اسٹیشن میں تمہاری رپورٹ لکھ لی گئی ہو تو یہ خوشخبری مجھے بھی سنانا۔ صاف مذاق اڑاتا انداز اسے دوبارہ حیران کر گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ لڑکی میرے نام کے آگے لفظ خان زادہ لگتا ہے، جس کا مطلب تم اچھے سے سمجھتی ہو، پھر بھی ایسی بیوقوفانہ خواہش رکھتی ہو۔ وہ ایک بار پھر ہنسا اور اس بار ناجیہ کو اپنی بیوقوفی پر مر جانے کا دل کیا۔ دیکھو میری بات سنو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے۔ وہ روتے ہوئے اسی مصلحت سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، میں ایسی محبت روز کرتا ہوں، اور وہ باقی سب کو اتنی ہی سچی لگتی ہے جتنے کہ تمہیں لگی۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ مجھ سے نکاح کر لو پلیز، وہ مسلسل روتے ہوئے اب التجا کرنے لگی۔
نو نو، اگر اس طرح میں سب سے نکاح کرتا رہا تو نہ جانے میری کتنی بیویاں ہو جائیں گی، اور ویسے بھی تم سے نکاح کر کے میرا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے تم سے جو چاہیے تھا وہ کل رات مجھے مل گیا، اب تم میں بچا کیا ہے؟ اس کی نظریں اور لہجہ ایک بار پھر اس کا مذاق اڑانے لگی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور نکاح کے بعد ہم دونوں جائز طریقے سے ایک ساتھ رہیں گے۔ وہ زور سے کہکا لگا کر ہنسا۔ کیا تم جانتی ہو میں جس چیز کو ایک بار یوز کر لیتا ہوں دوبارہ اسے منہ لگانا میری شان کے خلاف ہے؟ انداز ایسا تھا جیسے نہ جانے وہ خود کتنا بے بس ہو۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر گئے تو میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گی۔ پلیز ایسے مت کرو، پلیز ایسے مت کرو، تم خدا کا واسطہ۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کے قدموں میں ڈہ گئی۔ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی، تبھی تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر وہ بھاری قدم اٹھاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے کسی قابل بھی نہیں چھوڑا تم نے۔ وہ زمین پر دونوں ہاتھ مار کر اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تمہیں میری زندگی برباد کرنے کی سزا ضرور ملے گی۔ میں نے جو غلط کیا اس کی سزا مجھے اپنی عزت گنوانے کے ساتھ ساتھ تمہارے ٹھکرانے پر مل گئی، لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ تمہاری بخشش ہو گئی۔ اس خدا کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، جب یہ حرکت میں آئی تو تمہارے نام کے آگے لگا کان زیادہ بھی کام نہیں آئے گا۔ سسکتے سسکتے وہ سجدے کی حالت میں جا کر دوبارہ اپنی قسمت کو رونے لگی۔ وہ لڑکا جا چکا تھا اور نازیہ اسی حالت میں وہاں موجود تھی جب کچھ دیر بعد ویٹر آیا اور اس نے کہا کہ اب آپ کو یہ کمرہ خالی کرنا ہوگا کیونکہ کرایہ پورا ہو چکا۔ یہ سن کر نازیہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور گرتے پڑتے واپس اپنے گھر پہنچ گئی۔ وہ گھر جہاں ایک بوڑھی بیمار ماں اور ایک چھوٹی بہن کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ نازیہ نے کئی دن بستر نہیں چھوڑا، نہ کھانے کا ہوش تھا نہ جینے کی تمنا۔ آئینہ دیکھنے سے نفرت ہو گئی تھی، خود سے گھن آنے لگی تھی۔ ہر لمحہ وہ رات اس کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتی۔ وہ لمس، وہ جھوٹے وعدے، وہ کہکے، وہ بے رحمی، سب کچھ جیسے اس کی روح پر داغ بن چکا تھا۔ وہ دن بدن کمزور ہونے لگی، بدن ٹوٹنے لگا، طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی، جسم پر نلاہٹ ابھرنے لگی، کھانے سے نفرت ہو گئی اور بار بار قیاد دی۔ پھر اچانک ایک دن چکر کھا کر گر پڑی۔ ماں نے اٹھایا تو نازیہ نے کہا، کچھ نہیں اماں، بس تھکن ہے۔ وہ جھوٹ بولتی رہی، لیکن نازیہ کی چھوٹی بہن جس نے 10ویں پاس کی تھی وہ کافی سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس نے جب بڑی بہن کی ایسی حالت دیکھی تو اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو آپی؟ کچھ تو ایسا ہے جو آپ چھپا رہی ہیں۔ میں بہن ہوں آپ کی، اماں کو نہ صحیح مجھے بتا دیں، میں مدد کروں گی آپ کی۔ مرینا کی محبت سے پوچھنے پر نازیہ نے ساری ہمت سمیٹ کر سب کچھ کہہ دیا، جو رات اس پر گزری، جو بوجھ وہ دل میں لیے جی رہی تھی، وہ سب۔ بہن کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً اماں سے چھپا کر اسے ہسپتال لے گئی۔ چیک اپ کے بعد رپورٹس آئیں تو ڈاکٹروں نے سنجیدگی اختیار کر لی۔ یہ حاملہ ہے، لیکن اس کا جسم بہت کمزور ہے۔ یہ پیگنینسی خطرے میں ہے اور اس کے جسم میں انفیکشن بھی پھیل چکا ہے۔ ہر گزرتا دن اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ پیگنینسی کا لفظ سن کر دونوں ہی بہنوں کے ہوش اڑے تھے۔ نازیہ کے آنسو تو کسی طرح نہیں رک رہے تھے، لیکن مرینا نے ہمت نہیں چھوڑی تھی۔ آپ ہی پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس نے جیسے تیسے بڑی بہن کو ہمت دلائی اور وہ دونوں گھر لوٹ آئیں۔ نازیہ ہر روز سسکتی، تکیے میں منہ چھپا کر روتی۔ درد بڑھتا گیا، خون بہنے لگا، کمزوری اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ چلنے کے قابل بھی نہ رہی۔ اور پھر تیسرے مہینے کی ایک صبح جب وہ اچانک درد سے چیخی تو مرینا اسے ہسپتال لے گئی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ مس کیریج ہو چکا تھا۔ نازیہ کی حالت بے انتہا خراب ہو چکی تھی، جسم سے جان جیسے نکلنے لگی تھی، سانس اکھڑنے لگی۔ نرسیں دوڑی، ڈاکٹر نے دوائیاں دی، لیکن وہ بس روتی رہی، بلکتی رہی۔ میں غلط نہ تھی، میں غلط نہ تھی، وہ ہچکیاں لے لے کر دہرا رہی تھی، جیسے مرینا کو یقین دلانا چاہتی ہو، اور پھر تڑپ تڑپ کر اس کی سانس رک گئی۔ مرینا کی گود میں وہ لڑکی آخری بار آنکھیں بند کر گئی جس نے صرف محبت کی تھی، اعتبار کیا تھا اور بدلے میں دھوکہ دیا گیا تھا۔ مرینا نے بہن کی لاش کو وصول کیا، جنازہ گھر لایا اور چپ چاپ دفنا دیا۔ ماں گمسم سی بیٹھی رہی، آنکھوں میں آنسو تک نہیں بچے تھے۔ محلے میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔
کچھ لوگ افسوس کر رہے تھے، کچھ اپنی زبانوں کی زہر افشانی سے باز نہیں آئے۔ باتیں اتنی بڑی کہ مرینا اور اس کی ماں نے پرانا محلہ چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی پتہ چلا کہ وہاں بھی لوگ اس واقعے سے واقف تھے۔ اب مرینا بالکل خاموش ہو گئی تھی، اندر ہی اندر سب کچھ سمیٹ کر ایک بے حس سی زندگی گزارنے لگی۔ اس نے کالج میں داخلہ لیا، دن میں پڑھائی کرتی اور شام کو ہوٹل میں ویٹریس کی نوکری کرتی۔ وقت گزرتا رہا لیکن مرینا کے اندر ایک آگ سی سلگتی رہی۔ ناجیہ کے مرنے کے بعد اس کے موبائل فون میں ایک لڑکی کی کچھ تصاویر نکلی تھی جو ناجیہ کے بہت نزدیک تھا، اور مرینا جان گئی تھی یہی اس کی بہن کی موت کا سبب ہے۔ لیکن وہ کون تھا، کہاں رہتا تھا، اس بارے میں مرینا کو کچھ علم نہیں تھا۔ پورا 1 سال گزر گیا تھا، اور پھر ایک دن کالج میں ہونے والے سیمینار میں جب شہریار خانزادہ آیا تو مرینا کی نگاہ فوراً اسے پہچان گئی۔ وہ وہی تھا، لیکن مرینا نے اس لمحے اسے نظر انداز کیا، جیسے پہچانا ہی نہ ہو۔ اس نے جان بوجھ کر بے رخی دکھائی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شہریار خانزادہ کو وہی لڑکیاں بھاتی ہیں جو اس کی دولت، شہرت اور چمک دمک سے متاثر نہ ہو۔ اگر مرینا کو اسے اپنی طرف راغب کرنا تھا تو پہلے بے رخی دکھانی تھی۔ ٹیچر نے لنچ باکسز دیے تھے جو VIP مہمانوں کے لیے تھے، اور مرینا کو خود اپنی کلاس کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ مل کر وہ باکسز سرو کرنے تھے۔ مرینا نے ایک نظر دور بیٹھے شہریار خانزادہ پر ڈالی اور اپنا دوپٹہ ایک طرف سرکا دیا، یونیفارم کے سامنے کے 2 بٹن کھولے اور ساتھ ہی بالوں کی پونی کھول کر انہیں بھی شانوں پر کھلا چھوڑ دیا۔ بیگ میں ہمیشہ ایک سرخی رہتی تھی جو بہن کے مرنے کے بعد اس نے پوری طرح لگانی چھوڑ دی تھی، لیکن آج وہی سرخی نکال کر اپنے گداز لبوں کو پوری طرح سرخ کر لیا تھا۔ ایک نظر چھوٹے سے آئینے پر ڈالی اور پھر اسے بھی اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے ڈبے اٹھائے VIP مہمانوں کی طرف چلی گئی۔ دوسرے ہی نمبر پہ شہریار خانزادہ بیٹھا تھا۔ بنا اس کی طرف نظر ڈالے مرینا نے ناخن سے ڈبہ بڑھایا تھا اور آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ شہریار خانزادہ جو اپنے موبائل فون میں مصروف تھا، اس نے نظر اٹھا کر ڈبہ دینے والی کو دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، شہریار خانزادہ نے خود ہی اسے آواز دی تھی۔ مرینا نے پلٹ کر دیکھا اور آئی برو چکاتے اپنی بڑی بڑی پلکوں کو پٹپٹایا تھا۔ یس سر۔ شہریار خانزادہ کو لگا کہ اس نے ایسا حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 17 سالہ مرینا مکمل طور پہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس میں جسمانی حسن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور اس وقت تو جان بوجھ کر اپنی اداؤں کے جلوے بھی کھیل رہی تھی۔ پانی پلا دیں گی؟ شہریار نے گہری نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا اور پانی مانگ لیا تھا۔ یس وائی ناٹ۔ بنا کسی مسکراہٹ کے مرینا نے جا کر منرل واٹر کی بوتل اٹھائی تھی اور واپس شہریار خانزادہ کے سامنے لا کر رکھی تھی، اور پھر منہ پھیر کر جانے لگی تھی جیسے اسے شہریار سے کوئی غرض نہ ہو، جبکہ باقی لڑکیاں دیدے پھاڑے شہریار کی مردانہ وجاہت میں کھوئی تھیں، اور یہی بات شہریار کو چبھ رہی تھی کہ یہ لڑکی نظر اٹھا کر بھی اسے کیوں نہیں دیکھ رہی۔ مرینا نے باقی مہمانوں کو بھی سرو کیا اور پھر جا کر جان بوجھ کر اس طرف بیٹھ گئی جہاں مہمانوں کی گاڑیاں پارک ہوئی تھیں۔ یہ کالج کا پچھلا حصہ تھا۔ مرینا نے ایک ہاتھ میں جوس کا ڈبہ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں سموسہ لیے وہ سکون سے لنچ کرنے لگی۔ سیمینار بھی اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ شہریار خانزادہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی گاڑی تک آیا، مگر اسے گاڑی کے نزدیک ہی ایک بینچ پر بیٹھا دیکھ کر چونک گیا۔ اپنے ساتھ والوں کو اس نے جانے کا اشارہ کیا اور کچھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے سر پر پہنچ گیا۔ مرینا نے پہلے ہی یونیفارم کے اوپری 2 بٹن کھول رکھی تھیں، دوپٹہ سائیڈ میں گولا بنا کر ڈالا ہوا تھا، اور وہ بینچ کے اوپر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ شہریار کے قدموں کی آہٹ پر اس نے نظر اٹھا کر بس ایک بار شہریار کو دیکھا، اور پھر اس کی آنکھوں میں الجھن سی نظر آئی، مگر اس نے اپنے لبوں سے کچھ نہ کہا۔ آپ یہاں اکیلے بیٹھ کر لنچ کیوں کر رہی ہیں؟ باقی لڑکیاں تو سب وہاں ہیں۔ شہریار نے اس طرف اشارہ کیا جہاں لڑکیوں کے گروپس موجود تھے۔ مجھے اکیلے رہنا پسند ہے، زیادہ لوگ پسند نہیں۔ سموسہ ختم کرتے مرینا نے ہاتھ جھاڑے، جو اس کے ڈبے کو اٹھا کر اسٹرا کو لبوں سے لگا لیا اور ایک لمبا سپ لیا۔ شہریار کی نظریں اس کی گداس اور کھوٹوں پر ٹھہر گئیں۔ مرینا نے گہری نظر شہریار پر ڈالتے اپنا دوپٹہ کاندھے پر ڈالا۔ مجھے لیٹ ہو رہا ہے، بائے۔ وہ آگے کی طرف بڑھنے لگی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہی وقت تھا کہ اگر شہریار اسے آواز دیتا
تو اس کی چال کامیاب تھی، اور اگر نظر انداز کر کے چلا جاتا تو وہ ناکام ہو جاتی۔ ہر ایک قدم پر دل سینہ پھاڑ کر نکلنے کو بےتاب ہوا تھا۔ ایکسکیوز می مس، شہریار نے بے اختیار ہی خود سے دور جاتی اس لڑکی کو آواز دی۔ مرینا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، لیکن بڑی تیزی سے اس نے اپنے ایکسپریشنز پر قابو کیا تھا، اور چہرے پر وہی سر تاثر جماتے پلٹی، جیسے اسے شہریار کی ذات سے کوئی غرض نہ ہو۔ جی، واٹس یور نیم؟ مرینا، آئی ایم مرینا کمال، سپاٹ آواز میں کہتی وہ شہریار کو تکنے لگی۔ دھوپ بہت تیز ہے، گرمی بھی بہت ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ شہریار نے عادت سے مجبور ہو کر اسے خود ہی آفر کی تھی، کیونکہ یہ لڑکی اسے بالکل بھی بھاؤ نہیں ڈال رہی تھی، جبکہ باقی لڑکیوں کی نگاہیں اس کے وجود سے چپکی ہوئی تھی۔ گرمی تو واقعی بہت ہے۔ مرینا نے ایک نظر اپنے یونیفارم پر ڈالی تھی، جو پسینے کی وجہ سے پوری طرح اس کے وجود سے چپک چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شہریار کی نظریں بھی اس کے خوبصورت بدن سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر آئی تھی۔ جب ہی کہہ رہا ہوں میں ڈراپ کر دیتا ہوں، شہریار نے مسکرا کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا، لیکن مرینا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے عادت ہے، روزانہ ہی اس گرمی میں کالج پوائنٹ سے گھر جاتی ہوں، آج بھی چلی جاؤں گی۔ صاف انکار کرتے وہ آگے کی طرف بڑھی تھی، اور شہریار خانزادہ کے دل پر گھوسا لگا تھا۔ اس نے جاتی ہوئی مرینا کی کمر دیکھی تھی، یونیفارم پسینے سے چپک کر اس کی کمر کا ناپ بتا رہا تھا۔ اس کی چال، اس کا خط، سب کچھ بالکل آئیڈیل تھا۔ شہریار خانزادہ کی زندگی میں پہلے بھی بہت سی لڑکیاں آئی تھی، لیکن یہ مکمل لڑکی اس نے آج پہلی بار دیکھی۔ کم سے کم اس کے دل نے تو یہی کہا تھا کہ اس جیسا حسن پہلے نہیں دیکھا، لیکن مرینا کے اس طرح صاف انکار نے اس کی غیرت پہ تماچا لگایا تھا۔ شہریار نے بنا کچھ کہے آنکھوں پر کالا چشمہ لگایا اور گاڑی میں بیٹھ کر فراٹے سے مرینا کو پار کرتے آگے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مرینا نے گہرا سانس لیا، آنکھوں میں چند آنسو بہہ کر یونیفارم میں ہی آ کر جذب ہوئے تھے۔ دوپٹہ جلدی سے پھیلا کر اپنے گرد لپیٹا تھا، اور پھر واپسی کے لیے کالج کے پوائنٹ میں بیٹھی تھی۔ دوسری طرف شہریار خانزادہ اپنے آفس پہنچا تھا، لیکن دل کو ایک پل کے لیے بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس لڑکی کی ہرنی جیسی آنکھیں اور ان آنکھوں میں سرد مہری کے تاثرات اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو رہے تھے۔ ایسے ہی لڑکیوں کو ہرانے میں مزہ آتا ہے شہریار خانزادہ، بہت ایٹیٹیوڈ ہے اس لڑکی میں، مجھے اسے بتانا ہی ہوگا کہ میں کون ہوں۔ چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے اس نے سیکریٹری کو طلب کیا تھا اور اس لڑکی کی معلومات نکالنے کا آرڈر دیا تھا جو لنچ باکسز سرو کرنے میں مصروف تھی۔ سیکریٹری نے حیرت سے اس پر نظر ڈالی تھی۔ ایسی کون سی لڑکی تھی جس کی معلومات شہریار خانزادہ کو چاہیے تھی، جس کے پیچھے دنیا کی لڑکیاں دیوانی تھیں؟ شام کے سائے گہرے ہوئے تب تک شہریار خانزادہ کی ٹیبل پر ساری معلومات آ چکی تھی۔ وہ مرینا کمال تھی، جو اپنی ماں کے ساتھ اکیلے رہتی تھی۔ کچھ عرصے پہلے ہی وہ لوگ اس چھوٹے سے علاقے میں شفٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ ہاں، البتہ مرینا کی ویٹریس والی نوکری کے بارے میں بھی ساری معلومات آ چکی تھی، اور شہریار خانزادہ نے اسی وقت ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا تھا۔ یقیناً وہ لڑکی اس وقت نوکری پر تھی، اور شہریار خانزادہ کے لیے اس لڑکی کو جھکانے کے لیے اس سے اچھی جگہ بھلا کیا ہو سکتی تھی۔ وہ خود ہی شکار ہونے کے لیے ہوٹل پہنچ چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس بار وہ شکاری نہیں تھا، بلکہ اس بار وہ شکار تھا۔ یہ ایک عالی شان ہوٹل تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی شہریار کی نظر مرینا پر پڑی، جو ایک ٹیبل پر سرونگ میں مصروف تھی۔ بلیک پینٹ پر سفید شرٹ پہنے، گلے میں بو لگائے، وہ ایک پروفیشنل ویٹرس کی طرح کام کر رہی تھی۔ شہریار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے کونے والے ٹیبل کا انتخاب کیا اور پھر اشارے سے مرینا کو اپنی طرف بلایا۔ مرینا کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ حیران رہ گئی۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ خود اسے تلاش کرتا ہوا یہاں چلا آئے گا۔ دل میں نفرت اور چہرے پر سپاٹ تاثرات لیے وہ اس کی ٹیبل پر پہنچی تھی۔ یس سر، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ اس نے بالکل پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا، تو شہریار نے مسکرا کر آئی برو چکائی۔ لگتا ہے مجھے دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ شہریار نے جان بوجھ کر اسے ٹیز کیا تھا۔ سر، ہمیں ہوٹل میں آنے والے ہر کسٹمر کو دیکھ کر خوشی ہی ہوتی ہے۔
پلیس یور آرڈر پلیز. میں ایک ہی صورت میں آرڈر کروں گا اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کریں گی. شہریار کی شرط پر مرینا دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی، لیکن چہرے پہ ناگواری کے تاثرات تھے. سر یہ پاسبل نہیں ہے، میں اس وقت آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے اور بھی ٹیبلز کو سرو کرنا ہے. اس نے نرمی اور شائستگی سے انکار کیا. مینیجر کو بلائیں، میں خود بات کرتا ہوں. شہریار نے مینیجر کو بلا کر ہی دم لیا. مینیجر نے اس کی شکل اور اس کے رتبے کی وجہ سے مرینا کو اس کے ساتھ ڈنر کرنے کی اجازت دے دی. مرینا اس کے سامنے ہی چیئر پہ بیٹھ گئی. آپ بہت کم بات کرتی ہیں مرینا جی، یا پھر صرف مجھے ہی نظر انداز کر رہی ہیں؟ شہریار نے اپنی گھاک نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا. مرینا اندر ہی اندر کنفیوز ہو رہی تھی، لیکن چہرے پر اس نے کوئی تاثر نہیں آنے دیا تھا. نہ ہی میں آپ کو نظر انداز کر رہی ہوں اور نہ ہی میں کم بات کرتی ہوں. ہاں البتہ جس سے جتنی بات کرنی چاہیے بس اتنی ہی کرتی ہوں. ایک ایک لفظ جماتے مرینا میں شہریار کو کرارا جواب دیا تھا. شہریار نے جان بوجھ کر موبائل فون ٹیبل پر رکھتے ہوئے مرینا کی انگلیوں سے اپنی انگلیاں ٹچ کی تھی. مرینا نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا، کچھ کہے بنا ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا. تھوڑی دیر بعد آرڈر بھی آ گیا اور ڈنر بھی ہو گیا. چلیں لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، شہریار نے کھلے دل سے مرینا کو پیشکش کی، جس نے اسے بالکل کھلے لفظوں میں انکار کر دیا. میں آپ کو زیادہ نہیں جانتی، آپ کے کہنے پر ڈنر تو کر لیا، لیکن ایسے ہی لانگ ڈرائیو پر نہیں جا سکتی. ویسے بھی میرے ورکنگ آورز ہیں، مجھے اپنے گھر بھی جانا ہے. مرینا نے انکار کرتے واپس اپنی ڈیوٹی سنبھالی اور شہریار کا منہ کھل گیا. اس نے سوچا تھا کہ لنچ کے بعد مرینا کو اپنے ساتھ لانگ ڈرائیو پر لے جائے گا اور وہ اسے قابو کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ لڑکی تو الگ ہی رنگ دکھا رہی تھی. وہ ہوٹل سے نکل کر مرینا کے انتظار میں باہر کھڑا ہو گیا. اسے معلوم تھا کہ گھنٹے بعد مرینا کی ڈیوٹی ختم ہو جانی ہے. مرینا نے اسے شیشے کے پار اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے دیکھا تو مسکرا دی. اسے اپنے ہوٹل والے کپڑے تبدیل کر کے قمیص شلوار پہننا تھا، لیکن اب اس کا ذہن بدل چکا تھا. اس نے قمیص شلوار کو ایسے ہی اپنے بڑے سے بیگ میں ڈالا، سفید شرٹ کے اوپری 3 بٹن کھول دیے. گہرے گلے سے جھلکتی رعنائیاں اس کے حسن کو اور بھی دل فریب بنانے لگیں. پرس سے پرفیوم نکال کر اس نے اچھی طرح اسپرے کیا اور مسکراتی ہوئی ہوٹل سے باہر چلی آئی، لیکن ہرگز بھی یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ شہریار کو دیکھ چکی ہے. جیسے ہی وہ شہریار کی گاڑی کے نزدیک پہنچی تو شہریار نے خود ہی سے مخاطب کر لیا. اب تو آپ کے ورکنگ آورز بھی ختم ہو چکے ہیں، آ جائیں میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. لانگ ڈرائیو نہ صحیح، گھر کے دروازے تک صحیح. مرینا نے گہری نظر ڈالی اور اس کے نزدیک جا کر کھڑی ہو گئی. اس کے پرفیوم کی خوشبو سے شہریار کی سانسیں مدھم پڑنے لگیں. مرینا اس کے چہرے کے نزدیک ہوئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے غور سے اسے دیکھا. آپ کی مہربانیوں کا مطلب سمجھنا چاہتی ہوں سر. آپ جیسے امیر زادوں کو مجھ جیسی غریب لڑکیوں میں بلا وجہ تو انٹرسٹ نہیں ہوتا نا؟ مرینا کی بات پر شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ ٹھہری تھی. سچ کہوں تو ہم جیسے امیر زادوں کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن کچھ خاص ہوتی ہیں جن پر دل آ جاتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ بھی وہی نور نظر ہیں. شہریار نے بنا کچھ چھپائے سیدھی بات کی تھی، اور مرینا کو اپنی بہن کا مرا ہوا چہرہ یاد آیا تھا. وہ بھی شاید اس امیر زادی کی ایسی ہی نور نظر ٹھہری تھی. شہریار کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے کھلے گریبان پر جا ٹھہری تھی. دل چاہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اپنی ہر خواہش کو پورا کر لے. ہوتی ہوں گی وہ اور لڑکیاں جو آپ کی نور نظر بن کر خوش ہوتی ہوں، لیکن مجھے نہ ہی ایسی چیزوں میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ہی آپ میں ایسی کوئی خاص بات نظر آتی ہے کہ میں آپ پر دھیان دوں، سوائے اس کے کہ آپ کے پاس آپ کے باپ کی جائیداد ہے. ویسے اس میں بھی آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. طنزیہ مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ شہریار نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا. وہ تقریباً اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی. شہریار کا بس چلتا تو اسی وقت اس لڑکی سے اپنی اس تذلیل کا بدلہ لے لیتا، لیکن مرینا کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا. کچھ تو تھا اس لڑکی میں کہ وہ خود سے بے قابو ہوا تھا. مرینا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا. یہ کیا طریقہ ہے مسٹر شہریار خان زادہ؟ میں آپ کے غلام نہیں ہوں یا آپ کے حکم پر عمل کروں. اپنے گھر کا راستہ معلوم ہے اور خود جانا بھی آتا ہے. چھوڑے میرا ہاتھ. ایک جھٹکے سے مرینا نے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا
اور تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ سامنے کھڑا رکشہ لیتے ہی وہ اپنے گھر کے لیے نکل چکی تھی اور شہریار اس کے شہر میں جکڑا رہ گیا تھا۔ وہ 17 سال کی لڑکی اس کا چین سکون سب اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھے وہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ کھڑا رہا اور پھر اپنے ہاتھوں پر نظر پڑی تو بے اختیار اپنی انگلیوں کو دیکھنے لگا جس نے کچھ دیر پہلے ہی مرینا کو چھوا تھا۔ گھر پہنچتے ہی مرینا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ جانتی تھی کہ جو وہ کر آئی ہے اس کے بعد شہریار خانزادہ نہ ہی چپ بیٹھے گا اور نہ ہی پیچھے ہٹے گا۔ شہریار کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی وہ دیکھ چکی تھی، لیکن اسے اس پسندیدگی کو محبت اور پھر عشق میں تبدیل کرنا تھا، اس مقام پر لانا تھا جہاں آ کر وہ اپنے لیے رحم کی بھیک مانگتا۔ مرینا نے ایک نظر اپنی سوئی ہوئی ماں پر ڈالی جو بیٹی کے غم میں بالکل ہی بستر سے لگ چکی تھی، اور پھر ناجیہ کی الماری کھولی تھی۔ اس کا موبائل فون اور اس فون میں موجود شہریار کی وہ چند تصاویر آج پھر اس کے دل میں زخم پیدا کر دیا کرتی تھی۔ شہریار خانزادہ، بس اپنے دن گن لو، جتنا ظلم تم کر سکتے تھے کر چکے ہو، اب میری باری ہے۔ موبائل بند کرتے وہ واپس اپنے بستر پہ آ کر لیٹ چکی تھی۔ تھکن سے جسم ٹوٹ رہا تھا، لیکن اسی جسم کو اس شہریار خانزادہ کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ اسی لیے کچھ دیر بعد اس نے اٹھ کر خود کو آئینے میں دیکھا اور اپنی ماں کی ایک ساڑی نکال لی۔ سادہ سی یہ سرخ ساڑی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ساڑی کا بلاؤز دیکھتے مرینا نے کینچی اٹھائی تھی اور اسے جدید انداز میں کاٹ پیٹ کر چھوٹا کر دیا تھا۔ ساتھ ہی کچھ سلائیوں کے ذریعے بس کمر پر ڈوریاں ہی باقی رہ گئی تھی۔ آگے سے بھی وہ بس ضرورت کے مطابق رہ گیا تھا، اور ساڑی تو پہلے ہی بہت باریک کپڑے کی تھی۔ وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنا حسن دکھا کر شہریار خانزادہ کو پوری طرح مدہوش کر دیتی۔ اسے انتظار تھا اس وقت کا جب شہریار دوبارہ اس کی تلاش کرتے ہوئے اس کے دروازے پر آتا، اور پورے 2 دن بعد ایسا ہی ہوا۔ شہریار روز اس کے ہوٹل آ رہا تھا، لیکن مرینا نے جان بوجھ کر ایک بھی بار اس کی ٹیبل پر وزٹ نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ اس کے گھر کے دروازے پر چلا آیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی مرینا ٹھٹک گئی تھی اور پھر سے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ چھوٹے سے سادہ سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے وہ بس مرینا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مرینا نے گھر کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن دوپٹہ اس کے ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ بالوں کا اونچا جوڑا بنا ہوا تھا اور گہرا گلا اس کی خوبصورتی کو نمایاں کر رہا تھا۔ کیوں بھاگ رہی ہیں آپ مجھ سے مرینا؟ میں زور زبردستی کا فائل نہیں ہوں، لیکن آپ نے مجبور کر دیا کہ میں خود چل کر آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ 2 دن بعد میری برتھ ڈے ہے، میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک قیمتی انویٹیشن کارڈ مرینا کی طرف بڑھایا تھا اور مرینا چونکی تھی۔ اس سے پہلے سے معلوم تھا کہ شہریار خانزادہ کا برتھ ڈے آنے والا ہے۔ بہن کی ڈائری سے یہ راز بھی افشا ہوا تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے انوائٹ کرنے یہاں تک چلائے گا۔ مرینا نے انویٹیشن کارڈ لے کر لاپرواہی سے ایک طرف ڈال دیا۔ میری نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میں کسی بھی ایونٹ پر نہیں جاتی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے پھر واضح انکار کیا، اور شہریار تلملا کر رہ گیا۔ کیا ملتا ہے آپ اس معمولی سی نوکری میں؟ 10-12 ہزار روپے بس؟ شہریار نے طنزیہ مسکراہٹ سجائے پوچھا تو وہ مسکرا اٹھی۔ آپ کو کیا پتا حلال کی کمائی کیا ہوتی ہے؟ جتنے بھی ملتے ہیں میرا اور میری ماں کا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ بے رکی سے کہتے اس نے منہ پھیرا جیسے جانے کا اشارہ کر رہی ہو۔ شہریار اٹھ کر اس کے نزدیک آ بیٹھا۔ شہریار کی اس نزدیکی نے مرینا کے ہوش اڑائے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو کیا تھا۔ مٹھیاں بھیجے وہ سانس روکے بیٹھی تھی۔ شہریار نے آہستگی سے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں میں تھام کر اپنی طرف کیا۔ مرینا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ شہریار کی آنکھوں میں محبت کا عکس تھا۔ وہ اپنی گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ مرینا سانس روک کر بیٹھی تھی۔ سمجھ نہ آیا اس لمحے کیا کرے۔ وہ اس بات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی کہ شہریار خانزادہ اتنی جلدی اس سے محبت کا اظہار کر دے گا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹی اور خود کو شہریار کی پہنچ سے دور کیا۔ پلیز میری برتھ ڈے میں آ جائیے گا، میں اپنے بابا سے ملوانا چاہتا ہوں آپ کو۔ وہ بالکل سچائی کے ساتھ بولا تھا، اور مرینا کے چہرے پر مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ میں آپ کو جانتی ہی کتنا ہوں جو شادی کی حامی بھر لوں، صرف اس لیے کہ آپ پیسے والے ہیں میں ہاں نہیں کہہ سکتی۔ میں پہلے آپ کو جاننا چاہتی ہوں، سمجھنا چاہتی ہوں، پھر ہی آپ کے پیرنٹس سے ملوں گی۔
اگر آپ اپنی برتھ ڈے میرے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں راضی ہوں، لیکن آپ کے فیملی فنکشن میں آ کر نہیں، بلکہ اور کسی ہوٹل میں، کسی ایسی جگہ جہاں صرف میں اور آپ ہوں، تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں، سمجھ سکوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ مرینا نے جان بوجھ کر اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا تھا، اور وہ تو جیسا خوشی سے چور ہو گیا تھا۔ کیوں نہیں مرینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جو ہوٹل تم کہوگی، جیسی جگہ تم چاہو۔ مرینا نے مسکراتے ہوئے اسی ہوٹل کا نام لیا تھا جہاں شہریار نے اس کی بہن کو بلا کر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ شہریار کو اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے اس نے فوراً حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، فیملی فنکشن بعد میں ہوگا، پہلے میں تمہارے ساتھ برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں گا۔ کل رات 12 بجے سے پہلے ہی میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، تیار رہنا۔ مرینا نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہاں میں ہلایا، اور شہریار اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر لبوں سے لگاتے واپسی کے لیے نکل گیا۔ شہریار کے جاتے ہی مرینا نے رگڑ اور رگڑ کر اپنے ہاتھ دھوئے تھے۔ اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ بدلہ لینے کے لیے وہ خود کو اسی شخص کے نزدیک کرنے پہ مجبور تھی جو اس کی بہن کا قاتل تھا۔ مرینا نے سارا وقت ایک بوجھ تلے گزارا تھا، اور پھر اگلی رات وہ وہی سرخ ساڑی پہنے پوری طرح تیار تھی۔ اپنی قاتلانہ اداؤں سمیت اس نے خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ ماں کو بس یہی بتایا تھا کہ وہ اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اس کی ماں نے کچھ نہ کہا تھا۔ فکس 10 بجے شہریار خانزادہ اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ گاڑی کے ہارن پر وہ ماں کو خدا حافظ کہتی باہر نکلی اور شہریار کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ مرینا نے ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بس اس پر نظر ڈالی اور گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسی ہوٹل میں موجود تھے۔ موسیقی کی مدھم دھن اور فلور پہ رقص کرتے کچھ کپلز آج بھی اسی رات کی طرح مدہوش تھے۔ مرینا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ اسے اپنی بہن کی بے بسی اور ذلت کا احساس ستا رہا تھا۔ اس نے موبائل فون میں سیو اپنی بہن کی تصویر پر ایک نظر ڈالی اور پھر موبائل بند کرتے پرس میں رکھ دیا۔ ڈانس کرے؟ مسکرا کر خود شہریار کو ڈانس کے لیے پوچھا تو شہریار کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ ریلی؟ شہریار نے بے یقینی سے پوچھا تو مرینا نے خود ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ڈانس فلور پر تھے۔ شہریار کے ہاتھ مرینا کی نازک کمر پر ٹکے ہوئے تھے، اور ایک ہاتھ سے وہ اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنی سانسوں کی حدتیں چھوڑ رہا تھا۔ مرینا کا پلو ڈھلک کر اس کی کوہنی پر آیا تھا۔ شہریار کی نگاہیں اس پر ٹھہر گئی تھی۔ مرینا نے بھی خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑا تھا۔ مجھ سے پہلے اور کتنی لڑکیوں کے ساتھ آئے ہیں یہاں؟ جان بوجھ کر سوال کرتے مرینا نے شہریار کی آنکھوں میں جھانکا۔ شہریار کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ٹھہری۔ آیا تو بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوں، لیکن محبت بس تم سے ہوئی، اس نے سچائی کے ساتھ اعتراف کیا تھا۔ کیسے یقین کر لوں میں کہ آپ کو مجھ سے سچ میں محبت ہے؟ کیا پتہ مجھے حاصل کرنے کے بعد پلٹ کر بھی نہ دیکھیں۔ مسکراتے ہوئے اس نے چوٹ کی، اور شہریار کے مسکراتے لب سمٹ گئے۔ میں تو تمہیں اپنے پیرنٹس سے ملوانے کے لیے راضی تھا، لیکن تمہیں کچھ وقت چاہیے تھا مرینا۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اپنے پیرنٹس سے ملوانے کی بات نہیں کی ہے۔ مرینا کی کمر پر دھیمے دھیمے انگلیاں پھیرتے وہ خود اس سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ یہاں بہت شور ہو رہا ہے، کیا ہم کوئی روم بک کروا کے وہاں نہیں چل سکتے؟ مرینا نے ایک دم ہی بیزاری کا اظہار کیا تھا، جیسے ارد گرد کے لوگ اور شور اسے برداشت نہ ہو رہا ہو۔ ہاں کیوں نہیں، چلو روم بک کروا لیتے ہیں۔ مرینا کا ہاتھ تھامے وہ کاؤنٹر پر پہنچا اور روم بک کروا لیا۔ کمرے میں جانے سے پہلے مرینا کا پاؤں مڑا اور وہ سیڑھیوں پر لڑکھڑا گئی۔ شہریار نے فوراً اسے اپنے بازوں میں سمیٹتے گود میں اٹھا لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بے انتہا نزدیک تھے۔ مرینا کی کمر پر شہریار نے مضبوطی سے اپنا ہاتھ جمایا ہوا تھا، اور مرینا نے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ روم میں داخل ہوتے ہی شہریار نے مرینا کو بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے پاؤں کی منہ چیک کرنے لگا۔ مرینا گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب کچھ ہو بہو اس منظر سے ملتا جلتا تھا جو اس کی بہن نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا۔ جان بوجھ کر اس نے اپنا پاؤں موڑا تھا۔ وہ سب کچھ اسی طرز پہ دہرانا چاہتی تھی، لیکن اس بار اختتام اپنی مرضی کا لکھنا تھا، نہ کہ شہریار خانزادہ کی مرضی کا۔ شہریار نے جیسے ہی اس کے پاؤں پر ہاتھ لگایا، چیخ مارتی اٹھ بیٹھی اور شہریار کے سینے سے لپٹ گئی۔
بہت درد ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسی قربت میں شہریار فوراً ہی پگھلنے لگا، مزید اسے اپنے سینے سے قریب کرتے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ زیادہ موچ نہیں آئی ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گی، شہریار نے اسے دلاسا دیا۔ گھڑی نے 12 بجائے تو مرینا نے مسکرا کر اسے برتھ ڈے وش کی۔ شہریار نے کیک اور کولڈ ڈرنک آرڈر کر کے منگوا لی۔ دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ شہریار نے جان بوجھ کر اس کے لبوں کے گرد پھیلا دیا اور پھر اپنے لبوں سے اس کیک کو سمیٹنے لگا۔ مرینا کے لیے یہ پل انتہائی اذیت ناک تھے، لیکن اس نے شہریار کو بالکل بھی نہ روکا۔ دھیرے دھیرے شہریار مرینا کی سراہی دار گردن کو چومتے ہوئے اس کی ساڑی کے پلو کو نیچے گرا چکا تھا۔ بلاؤز کی ڈوریوں پر ہاتھ لے جاتے آہستہ سے ریشمی ڈوریوں کو کھینچا تھا۔ مرینا کی سانسوں کی رفتار تیز ہو چکی تھی اور کچھ ایسا ہی حال شہریار کا بھی تھا۔ بلاؤز فرش پہ ڈالتے شہریار نے ڈرنک اٹھائی تھی اور ایک ہی گھونٹ میں ساری ڈرنک ختم کرتے بچی ہوئی ڈرنک کو مرینا کی گردن سے بہایا تھا۔ اس کے گورے خوبصورت وجود پر ڈرنک بہتی چلی گئی تھی، جسے شہریار نے اپنے لبوں سے پینا شروع کیا۔ اس کی گردن سے دل تک کا سفر طے کرتے وہ مدہوش ہو چکا تھا۔ کچھ ڈرنک کا اثر تھا اور کچھ مرینا کی خوبصورتی کا۔ مرینا نے موقع دیکھتے ایک اور پیک بنا کر اس میں کوئی گولی ملائی تھی اور خود ہی اپنی گردن سے بہاتے اسے بلانا شروع کیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح مرینا کے وجود سے اپنی پیاس بجھانے لگا تھا۔ گھنٹہ بھی نہ لگا اور وہ پوری طرح مدہوش ہو گیا۔ مرینا نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے بے لباس کر دیا۔ موبائل فون نکالا اور اس کی کئی ساری ویڈیوز بنا کر سیو کر لیں۔ اس کے بعد اس کے والیٹ سے پیسے نکالے، ساتھ ہی قیمتی گھڑی بھی اتار لی۔ ایک نظر کمرے پر ڈالی، وہاں کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ وہ مطمئن انداز میں واپس اپنی ساڑی پہنتے طریقے سے باہر نکل آئی تھی۔ کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوا تھا اور وہ واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ اگلی صبح جب شہریار خانزادہ ہوش میں آیا تو اس کے پورے ہی ہوش ٹھکانے آ گئے۔ نہ ہاتھ میں گھڑی تھی، نہ والیٹ میں پیسے، اور نہ ہی مرینا کی کوئی خیر خبر۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے وہ سیدھے مرینا کے گھر پہنچا تھا، کیونکہ اس کا موبائل فون بند جا رہا تھا، لیکن گھر کے دروازے پر تالا تھا۔ پاس پڑوس میں سے کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں گئی ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے تلاش کرتا رہا، لیکن مرینا اور اس کی ماں کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ نہ ہی وہ انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ نہ جانے انہیں زمین نگل گئی تھی یا آسمان۔ ایک ہی رات میں وہ لڑکی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی تھی۔ اس کی تلاش کرتے کرتے شہریار پاگل ہو چکا تھا۔ محبت ایک طرف اور محبت سے ملا ہوا دھوکہ دوسری طرف۔ یہ دھوکہ اس کی جان لے رہا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، وہ اس طرح اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھ سے باہر تھی کہ مرینا نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ بات صرف پیسے کی تو نہیں تھی۔ اگر اسے پیسے چاہیے ہوتے تو شہریار تو خود ہی اس پر سب کچھ لٹانے کو تیار تھا۔ پھر والیٹ سے صرف چند ہزار لے کر وہ کہاں اور کیوں غائب ہوئی تھی؟ اسی سوال نے اس کے لیے زندگی کو مشکل بنا دیا تھا۔ نہ سیاست پہ دھیان رہا تھا، نہ باپ کے کاروبار پر۔ صرف سارا وقت مرینا کی تلاش میں یہاں وہاں کی راکھ چھانتا پھرتا تھا۔ اور پھر 4 مہینے کے بعد جا کر اسے مرینا کا پتہ چلا تھا۔ وہ ایک دوسرے چھوٹے سے علاقے میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اسی وقت شہریار اس کے گھر پہنچ گیا۔ مرینا کو اندازہ تھا کہ آج نہیں تو کل وہ پکڑی جائے گی، اس لیے وہ اس کی ویڈیو بنا کر ساتھ لائی تھی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ محبت کی میں نے تم سے، شادی کرنا چاہتا تھا، تو پھر چند ہزار روپے لے کر فرار ہونے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی بات سن کر مرینا مسکرا دی تھی۔ وہ چند ہزار روپے تو میں نے اس لیے لیے تھے تاکہ گھر بدلنے میں پریشانی نہ ہو۔ کرائے کا ایڈوانس دینا تھا اور وہاں سے مجھے اپنا ایڈوانس چھوڑ کر بھاگنا تھا، اسی لیے، ورنہ تمہارا 1 روپیہ بھی مجھے نہیں چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے سب کو اپنی دولت سے خرید لو گے؟ کچھ لڑکیاں دولت سے خریدی نہیں جاتی، وہ محبت سے اپنائی جاتی ہیں۔ لیکن تم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے؟ تمہیں میرے جسم کی پیاس تھی، اپنا جسم میں تمہیں سونپ چکی، اب یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے۔ دھوکہ تو تم دے کر آئی ہو۔ شہریار خانزادہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی چاہتی کیا تھی۔ او ریلی؟ جہاں تک مجھے پتا ہے تم اپنی استعمال کی ہوئی چیز کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے۔
پھر چاہے وہ کپڑے جوتے ہوں یا پھر کوئی جیتی جاگتی لڑکی۔ مرینا نے وہی الفاظ دہرائے تھے جو اس کی بہن نے اسے بتائے تھے، اور ایک لمحے کے لیے شہریار خانزادہ بالکل ساکت رہ گیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب یہ الفاظ اس نے ناجیہ کے سامنے کہے تھے۔ وہ غور سے مرینا کو دیکھنے لگا۔ مرینا اور ناجیہ میں مشابہت بہت زیادہ تو نہ تھی، لیکن اب غور سے دیکھنے پر نہ جانے کیوں اسے مرینا کے چہرے میں ناجیہ کا عکس دکھائی دیا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ کیوں کیا یہ سب؟ شہریار کو اپنی ہی آواز کنویں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں خود ہی تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر مجھ سے سننا چاہتے ہو تو سنو۔ تم نے نہ صرف ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارا اور اس کا بچہ بھی اس دنیا سے گیا۔ وہ پریگننٹ تھی، تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور تمہاری بے رحمی نے اسے مار دیا۔ ناجیہ کمال، کتنے بے حس ہونا تم، اس کا نام تک بھول گئے؟ یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ مرینا کمال ناجیہ کمال کی بہن ہے۔ شہریار لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لینے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ ایک 28 سال کا جوان مرد تھا جس نے ایک 17 سالہ لڑکی کے ہاتھوں منہ کی چوٹ کھائی تھی۔ مرینا نے اپنے فون پر ایک تصویر نکال کر اس کے آگے لہرائی تھی جس میں وہ ناجیہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میری بہن کو حاصل کرنے کے لیے تم نے جو کچھ بھی کیا، بس سمجھ لو کہ میں نے بھی وہی کیا ہے، لیکن میرا مقصد تمہیں حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ تمہیں بتانا تھا کہ جس چیز سے محبت ہو اور جس پر اعتبار ہو، اگر وہ محبت وہ اعتبار چھن جائے تو کیسا لگتا ہے۔ میں نہ تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی کبھی تمہاری ہو سکتی ہوں، اس لیے اب چلے جاؤ یہاں سے۔ مرینا کی بات پر شہریار کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ دل ٹوٹنے کا احساس ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے مرینا پہ غصہ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی وہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو بس خود احتسابی کے عمل سے گزر رہا تھا۔ ناجیہ امید سے تھی، اسے نہ ہی یہ بات پتہ تھی اور نہ ہی ناجیہ کے مرنے کی کوئی خبر تھی۔ شاید اس لیے وہ مرینا کو بھی نہیں پہچان سکا تھا۔ اپنے حساب سے وہ ناجیہ کو استعمال کر کے چھوڑ چکا تھا۔ وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ زندگی میں آگے بڑھنے کی بجائے قبر کے اندھیروں میں اتر چکی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہاری عزت کو اسی طرح تار تار کروں گی جیسے تم نے میری بہن کی عزت برباد کی۔ تمہاری برہنہ ویڈیوز آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں، اور صرف میرے پاس ہی نہیں، میری دوستوں کے پاس بھی ہیں۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ انہیں پبلک کر دیں گی، اس لیے مجھے چھونے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ کراتے ہوئے مرینا نے اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، جو کچھ بھی میں نے ناجیہ کے ساتھ کیا میں اس پر شرمندہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ حاملہ ہو گئی تھی، لیکن پلیز مجھے خود سے دور نہ کرو۔ وہ بے بسی کے عالم میں اس کے نزدیک آیا تھا، لیکن مرینا نے اس کا کالر پکڑ لیا تھا۔ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں تمہارے نزدیک اتنا ہی آئی ہوں جتنا میں چاہتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری نہیں میری مرضی سے ہوا۔ میں اپنا انتقام لے چکی ہوں۔ ساری زندگی اب تم تڑپتے رہو گے اس محبت کے لیے جو تم نے دل سے کی تھی، اور میری اس بے وفائی کو سہو گے اپنی زندگی کی آخری سانس تک۔ مرینا نے اسے دھکیل کر گھر سے باہر نکالا تھا اور دروازہ بند کر دیا کہ اتنی ہی دیر وہ دروازہ پیٹتا رہا اور پھر بے بسی کے عالم میں واپس لوٹ گیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ اس نے کئی بار مرینا کے دروازے پر قدم رکھا، لیکن ہر بار مرینا نے نفرت سے اسے ٹھکرا دیا۔ رہ رہ کر اسے اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگا۔ سمجھ آ گیا کہ اس نے ناجیہ کو کتنی تکلیف پہنچائی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چاہتا تو زور زبردستی کے ساتھ بھی مرینا کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن اب وہ یہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ مرینا اس کی محبت تھی، وہ زبردستی کر کے اسے مزید اپنی نفرت میں مبتلا نہیں کروانا چاہتا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد مرینا کا کالج مکمل ہوا اور اس نے اپنی پسند سے ایک لڑکے سے شادی کر لی۔ یہ خبر شہریار خانزادہ کے لیے موت کے برابر تھی۔ وہ اپنی بے بسی اور ذلت کے ہاتھوں بس اپنے کمرے تک محدود ہو چکا تھا، اور شاید یہی اس کا انجام تھا جس نے سیدھی سادی ناجیہ کو محبت کے نام پر دھوکہ دیا تھا۔ اسی محبت کے نام پر وہ خود پوری طرح رسوا ہوا تھا۔ خالی ہاتھ خدا کے حضور دامن پھیلائے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے بس بے بسی کی تصویر بن چکا تھا۔ لیکن اگر حقوق و لبات میں کوتاہی ہوئی ہو تو معافی بھی انسان سے ہی مانگنی پڑتی ہے۔
اور وہ انسان اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی جو شہریار خانزادہ کو معافی دے کر اس کے دل کو پرسکون کر سکتی تھی۔ اسے ساری زندگی اسی تڑپ میں گزارنی تھی۔